أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. اسی نے تمام مخلوقات کے لیے زمین بنائی، اسی میں پھل ہیں اور کھجور ہیں غلاف والے، اور دانے ہیں بھوسے والے، اور پھول ہیں. پس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان چل رہا ہے. پہلے قرآن کریم کی نعمت آئی، پھر انسان کو پیدا کیا، یہ بات بیان ہوئی، اس کو بولنا سکھایا، سورج چاند وغیرہ کے بارے میں آیا. درمیان میں یہ بات آئی کہ جس طرح اللہ کا سارا نظام عدل کے ساتھ ہے، سورج کو جہاں رکھا ہے وہاں سے ذرا بھی ہٹتا نہیں، چاند کبھی ٹکراتا نہیں، ستارے ٹکراتے نہیں، جس طرح چلا رہا ہے اللہ اسی طرح چلتا ہے. تو تم بھی دنیا کے نظام کو جس طرح اللہ نے کہا ہے اس طرح انصاف کے ساتھ، عدل اور بیلنس کے ساتھ چلاؤ. یہ بات آئی. اب یہاں آگے فرمایا کہ زمین کی طرف دیکھو، والارض وضعها للانام، اللہ نے تمام مخلوقات کے لیے زمین بنائی. والارض وضعها للانام، ارض کے معنی زمین، انام کے معنی مخلوقات، تمام مخلوقات کے لیے اللہ نے زمین بنائی. زمین اللہ نے کیسی بنائی؟ نہ زیادہ نرم نہ زیادہ سخت، وہ اتنی سخت ہے کہ ہاتھی جیسا جانور بھی اس کے اوپر دوڑتا ہے تو اس کا پاؤں دھس نہیں جاتا، اور اتنی نرم بھی ہے کہ چھوٹا سا پودا، چھوٹا بیج اس کو پھاڑ کر باہر نکل جاتا ہے، جڑ ہے اندر پھیل جاتی ہے. تو نہ زیادہ نرم ہے نہ زیادہ سخت ہے. والارض وضعها للانام، زمین کو دیکھو کہ اس نے تمام مخلوقات کے لیے یہ زمین بنائی ہے. ساری مخلوقات کی ضروریات اسی کے اندر ہیں، پھل اسی میں سے، سبزیاں اسی میں سے، لوہا، چاندی، تانبا، یہ ساری چیزیں انسان اسی میں سے حاصل کر رہا ہے اور صدیوں سے اس کو استعمال کر رہا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ تبارک کے اندر هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها، کہ اللہ نے زمین کیسے تمہارے تابع کر دی کہ تم اس کے اندر راستے بنا لیتے ہو. کہیں تو جنگلات کے جنگلات ہیں، کہیں ریگستان کے ریگستان ہیں، لیکن اس میں سے تم اپنے راستے نکال لیتے ہو. تو یہ زمین اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. والارض وضعها للانام، کہ اس نے زمین تمام مخلوقات کے لیے بنائی. اسی زمین کے اوپر جانور بھی رہتے ہیں، شیر جیسے جنگلی جانور، اسی پر درخت ہیں جہاں پرندے رہتے ہیں، اسی کے اندر سمندر ہے جہاں سمندری مخلوقات رہتی ہیں. انسان بھی اسی زمین کے اوپر اپنا مکان بنا کر رہتا ہے سکون کے ساتھ. یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اسی زمین میں سے انسان اپنا گھر بنا لیتا ہے، اسی میں سے مٹی، اسی میں سے پتھر، ہر چیز اسی میں سے. تو یہ ایک زمین ہے، لیکن وہ ہزاروں کروڑوں نعمتوں کی حامل ہے. کروڑ طرح کی چیزیں انسان اس میں سے حاصل کر لیتا ہے. فرمایا والارض وضعها للانام، کہ اس نے تمام مخلوقات کے لیے زمین بنائی.
اب آگے فرماتے ہیں فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، کہ اسی کے اندر میوے ہیں، پھل ہیں، والنخل کھجور ہے، خاص طور سے کھجور کا ذکر کیا، ذات الاکمام، اور وہ بھی کیسے؟ غلاف والے۔ فرمایا پھلوں کے اوپر غور کرو، فیہا فاکہۃ والنخل، اس کے اندر پھل بھی نکلتے ہیں، والنخل کھجور بھی نکلتے ہیں، ذات الاکمام غلاف والے ہیں۔ آپ تربوز دیکھیے، اگر اس کے اوپر غلاف نہ ہوتا، چھلکا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کا چھلکا، اس میں پانی ہے تو اللہ نے اس کے مطابق بنایا، کیلے کا چھلکا اس کے مطابق بنایا، سیب کو اللہ تعالیٰ نے اس کے چھلکے کے اندر پیک کر دیا، ایسا پیکیجنگ جو انسان نہیں کر سکتا، اس کے اندر رہتا ہے، وہ محفوظ رہتا ہے، جانوروں سے بھی محفوظ رہتا ہے، بگڑنے سے بھی محفوظ رہتا ہے، وائرس سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے، اندر بالکل بند رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، فرمایا فیہا فاکہۃ، یہ زمین بنائی، اس کے اندر پھل ہیں، اور پھل بھی کیسے؟ ذات الاکمام غلاف والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھلوں کو پسند کرتے تھے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب موسم کا پہلا پھل آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ دعا کرتے، اور جو بچہ موجود ہو سب سے پہلے بچے کو وہ پھل دیتے۔ تو بچوں کو یہ پھل دینا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کوئی موسم کا پہلا پھل آتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اور جو بچہ موجود ہوتا اس بچے کو آپ وہ پھل دیتے تھے۔ پھل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا دعا فرمائی؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ سورہ ابراہیم کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور حضرت ہاجرہ کو جنگل میں بسایا جہاں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری دعائیں کی اپنی اولاد کے لیے بھی اور قیامت تک آنے والی امت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی، ایک تو کعبۃ اللہ کو اللہ آباد رکھے اس کی دعا کی، لوگ یہاں آئے طواف کریں اس کی دعا کی، بہت ساری دعائیں کی۔ اس نے ایک دعا کیا فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اے اللہ ان کو پھلوں کا رزق دینا تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ پھلوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ سورہ ابراہیم میں آیت موجود ہے، ساری دعائیں وہاں موجود ہیں، بہت جامع دعائیں ہیں۔ تو پھل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پھلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری بیماریوں سے حفاظت بھی رکھی ہے۔ پھلوں کا استعمال یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کے پھل استعمال کیے۔ کبھی تو آپ نے کھجور کو پنیر کے ساتھ کھایا، کبھی آپ نے کھجور کو تربوز کے ساتھ کھایا، کبھی خربوزے کے ساتھ کھایا، کبھی ککڑی کے ساتھ کھایا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کشمش کھانا بھی ثابت ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انجیر کھانا بھی ثابت ہے۔ تو یہ سارے پھل اور میوے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان کا استعمال کرو۔ انسان اپنی صحت کی حفاظت کرے، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اس میں جوانی کو بڑھاپے سے پہلے اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی اس تندرستی کی حفاظت کرو۔ رمضان کا مہینہ یہ اس سلسلے میں بہت شاندار اور جامع مہینہ ہے، یہ تمام چیزوں کا مجموعہ ہے۔ انسان، جیسے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 فزیکل، جسمانی، تو رمضان کے مہینے نے سکھایا کہ کیسے کھاؤ، کتنا کھاؤ، کھانے کے اندر بیلنس، یہ اس مہینے نے سکھایا کہ کھاؤ
جتنی ضرورت ہے. تو انسان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. اس میں ایک ہے جسم، سونا جسمانی ضرورت میں سے. تو فرمایا رمضان کے مہینے میں جلدی اٹھو. رمضان کا مہینہ ان ساری چیزوں کی ٹریننگ دیتا ہے. تو نمبر 1 انسان کا جسم ہے، تو اس میں یہ تعلیم دی رمضان کا مہینہ ٹریننگ کے لیے. تو جسمانی ٹریننگ یہ کہ کھاؤ لمٹ میں، سو جاؤ جلدی اور جلدی اٹھ جاؤ، جلدی اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو. دوسرا انسان کا حصہ ہے انٹیلیکٹ، اس کی ذہانت. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ قرآن سے ذہانت تیز ہوتی ہے. قرآن ایک تو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کی چیزوں کو جاننا، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی کا قول ہے کہ 2 چیزوں سے دماغ تیز ہوتا ہے. ایک قرآن پڑھنے سے، دوسرا مسواک کرنے سے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے تو سیدھا اس کا اثر دماغ کے اوپر پڑتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں انٹیلیکٹ، ذہانت بڑھانے کا سب سے اچھا نسخہ قرآن کریم کی تلاوت. انسان کا تیسرا حصہ ایموشن، یعنی جذبات. انسان کو کبھی غصہ بھی آتا ہے، اس کے دل میں حسد بھی ہوتا ہے، کبھی تکبر بھی ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے پاکیزگی کا بہترین مہینہ اگر ہے تو قرآن. انسان جیسا کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنا حساب لے روزانہ رات کو کہ آج کیا میں نے اچھا کیا اور کیا برا کی. اگر میرے دل کے اندر حسد ہے تو کیا رمضان کے مہینے میں یہ کر سکتا ہوں کہ اس رمضان کے مہینے میں طے کروں کہ اپنے دل کے اندر سے تکبر کی، حسد کی بیماری کو نکالنے کی کوشش کروں گا. میرے دل کے اندر فلاں آدمی کے ساتھ دشمنی ہے، اس مبارک مہینے میں یہ طے کرتا ہوں کہ اس دشمنی کو دور کروں گا. تو پھر اس سے فائدہ ہوگا. رمضان کے مہینے میں انسان اس طرح ارادہ کرے اور ان فائدوں کو حاصل کرے. رمضان کے بعد اپنا حساب کرے کہ پورا مہینہ میں نے پایا، عبادت کی، بھوکا رہا، تلاوت کی، روزے رکھے، قرآن پڑھا، ذکر کیا، تہجد پڑھی، تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا؟ کیا رمضان کے بعد ان بیماریوں میں کچھ کمی ہوئی کہ نہیں؟ روحانی بیماری کی بات اگر ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ ہے. تو انسان کا تیسرا پارٹ ہے وہ ایموشن، اس کے جذبات کے اوپر وہ کتنا قابو پاتا ہے. یہ بھی رمضان کا مہینہ ٹریننگ دیتا ہے. جیسے آتا ہے کہ من لم یدع قول الزور بل عمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو آدمی جھوٹ بولنا اور اس کے اوپر عمل کرنا نہ چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. غیبت فرمایا، غیبت کرتا ہے تو روزے کا کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں ہوا. تو ان بیماریوں سے پاکیزگی حاصل کریں. انسان کا چوتھا حصہ ہے روحانیت، اسپریچولیٹی، کہ اللہ کو پہچانے انسان. میں کون ہوں، مجھے کس لیے پیدا کیا گیا، مجھے دنیا کے اندر کیا کرنا ہے، مجھے کہاں جانا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ اس کی روحانیت کا ایک حصہ ہے. تو انسان کے لیے یہ رمضان کا مہینہ روحانی ترقی کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر انسان اپنی روحانیت کو عروج کے اوپر پہنچائے. اسی لیے رمضان کے اندر ویسے تو اسلام میں رہبانیت منع ہے، سنیاس منع ہے. اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرو، دھندا کرو، چھوڑ دینا منع ہے. کہ انسان مسجد کا کونا پکڑ لے منع، سال بھر روزہ رکھے منع کر دیا. لیکن رمضان میں 10 مہینے ایسے بتایا کہ بھائی سب چھوڑ دو، کونا پکڑ لو اور اللہ کی عبادت کرو، تاکہ اس بابرکت مہینے کے اندر وہ روحانیت حاصل ہو. تو یہ 4 چیزوں کا مجموعہ انسان ہے
اور اس کی ٹریننگ اس بابرکت مہینے میں حاصل ہوتی ہے. فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، کہ اسی زمین کے اندر سے تم کو پھل حاصل ہوتے ہیں اور کھجور حاصل ہوتے ہیں، اور وہ بھی کیسے؟ ذات الاکمام، غلاف والے، کور والے، چھلکے والے، جو بالکل محفوظ ہیں، تمہاری صحت کے لیے مفید ہیں. اس کو کھاؤ اور وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اس کو کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کہ اللہ اس مٹی کے اندر سے تو ہمیں ایسی نعمتیں دے رہا ہے، یہ تو مٹی ہے، اور اس کے اندر سے لال رنگ کا تربوز تو دے رہا ہے، یہ مٹی ہے، اور اس کے اندر سے وہ ناریل کا پیور پانی دے رہا ہے. کتنی اونچائی کے اوپر وہ ناریل ہے، نہ تو اندر کوئی موٹر فیڈ ہے، لیکن ڈسٹلڈ واٹر اس ناریل کے اندر سے تو ہی دے رہا ہے. یا اللہ یہ سب سیب جو ہے یہ کیسا مٹی کے اندر سے نکلتا ہے اور کتنا شاندار، صحت کے لیے مفید. یا اللہ یہ تو ہی دے رہا ہے. یا اللہ آم کے اندر کلر تو ہی بھر رہا ہے. تو یہ ساری نعمتیں انسان استعمال کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے. یہی اس سورت کا پیغام ہے. فرمایا فیہا فاکہۃ، اس کے اندر سے طرح طرح کے پھل نکلتے ہیں. والنخل، خاص طور سے کھجور. کھجور اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. سائنٹسٹ جس طرح ایک تو دودھ کے بارے میں کہتے کہ کوئی انسان کچھ بھی نہ کھائے، صرف دودھ پیتا رہے ہمیشہ، تو اس کو سارے جو تغذیاتی عناصر ہیں، پوشٹک عناصر سب مل جاتے ہیں. دوسرے نمبر پر کھجور کے بارے میں یہ کہتے کہ اس میں سارے پوشٹک عناصر موجود ہیں. ذات الاکمام، اللہ تعالیٰ نے غلاف والے، کور والے، کھجور کے اوپر کی چھلکا ہے تاکہ وہ بگڑے نہیں. آگے فرمایا والحب ذو العصف والریحان، یہ پھل ہیں، اللہ کی نعمت ہے، ان کا استعمال کرنا چاہیے. سائنسداں کہتے ہیں کہ انسان جتنا سادہ کھانا کھائے گا، جتنا پروسیس کم ہو، جیسے پھل تو سیدھے ہی کھانے ہوتے، نہ اس کو تلنا ہوتا ہے، نہ کچھ بھی کرنا نہیں ہوتا. جتنا سادہ کھانا کھائے گا، جو زیادہ کچا کھایا جاتا ہے وہ تو اور زیادہ جسم کے لیے مفید، وہ سیدھا ہضم ہو جاتا ہے اور اس میں سے زیادہ وٹامنس حاصل ہوتے ہیں. تو یہ پھل ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعائیں کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پھل کھانے والوں کے لیے اور پھل حاصل ہو اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعائیں کی ہیں. تو ان کا استعمال کریں، صحت کے لیے مفید اور ایسی چیزیں خود بھی کھائیں اور اپنی نسلوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں. آگے فرمایا والحب ذو العصف، پیک کیا ہوا دانا. والحب ذو العصف، اللہ کی آگے کی نعمت بیان فرماتے ہیں کہ والحب ذو العصف، عصف کے معنی بھوسا، بھوسے والا دانا. بھوسا یعنی وہ اناج کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، کور ہوتا ہے، کیسا اس کو پیک کر دیا اللہ تعالیٰ. والحب ذو العصف، اسی زمین سے بھوسے والا دانا نکلتا ہے، اسی زمین سے گیہوں نکلتے ہیں، اسی زمین سے باجرا نکلتا ہے، اسی زمین سے چاول نکلتے ہیں جس کو انسان استعمال کر رہا ہے. اللہ نے ایک زمین بنائی اور ساری ضروریات انسان کی اور تمام مخلوقات کی اس کے اندر رکھ دی. پانی بھی اس کے اندر سے نکلتا، اوپر مٹی ہے لیکن اندر کھودو تو پانی نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ تبارک میں قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کہ پانی مٹی کے نیچے سے اندر سے کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہی ہے. تو فرمایا والحب ذو العصف، چھلکے والے دانے، غلاف والے دانے، بھوسے والے دانے، یہ بھی اس کی نعمت ہے. پھر آگے فرمایا والریحان، اور پھول. پھول یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ انسان کو جمال کی ضرورت، انسان خوبصورتی چاہتا ہے، خوشبو چاہتا ہے. تو محض سیدھا سادہ کھانا یہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے خوشبوئیں بھی رکھ دی.
تو فرمایا والحب ذو العصف، اسی زمین سے بھوسے والا دانا نکلتا ہے، والریحان، اور پھول نکلتے ہیں۔ قرآن میں 2 جگہ ریحان کا ذکر آیا پھول کے لیے، یہاں اور پھر اس کے بعد والی جو سورت ہے سورہ واقعہ، فروح وریحان وجنت نعیم۔ تو پھول یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، اللہ نے زمین میں کیسے خوبصورت قسم قسم کے پھول، الگ الگ طرح کی ہر ایک کی خوشبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ 3 چیزوں کا انکار مت کرو، کوئی دے تو لے لو۔ اس میں فرمایا لا ترد الوسائد، ایک تو تکیہ، کوئی ٹیک لگانے کے لیے دیتا ہے تو قبول کر لو اللہ کی طرف سے نعمت، تکیہ، بددہن، خوشبو، اور تیسرے نمبر پر دودھ، بلبن۔ 3 چیزوں کا انکار مت کرو، یہ تینوں اللہ کی طرف سے نعمتیں، دودھ، عطر اور تکیہ۔ دودھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، اور دودھ کے بارے میں مستقل، پانی کی اور چیزیں پینے کی دعا الگ ہے، لیکن دودھ کی مستقل الگ دعا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور حضرت خالد ابن ولید کو اپنے گھر لے گئے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر۔ انہوں نے دودھ پیش کیا، ہم نے دودھ پیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دودھ پینے کے بعد کی دعا سکھائی، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ اللہ تعالیٰ کی بہت اچھی نعمت ہے، اور وہ بھی پیور دودھ ہونا چاہیے، اس کا استعمال کریں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزوں کو رد کرنے سے منع فرماتے تھے، دودھ، عطر اور تکیہ۔ عطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، مجمع میں آؤ، جہاں جہاں مجلس میں آنا ہے تو ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھ۔ تو آپ نے خاص طور سے، یوں تو ویسے بھی عطر لگانا یوں بھی سنت ہے، لیکن خاص طور سے جمعہ کے اندر آؤ، عید کے اندر آؤ، کہیں مجلس کے اندر جاؤ تو اس میں خاص طور سے عطر، جو بھی عطر آپ کو پسند، ہر ایک کی پسند الگ الگ ہوتی، بعض کو بعض چیزیں راس نہیں بھی آتی، لیکن بہرحال جو راس آئی وہ ضرور لگانا چاہیے۔ تو عطر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، دنیا کی جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی اس میں سے ایک عطر ہے۔ تو یہاں فرمایا والحب ذو العصف والریحان، اسی زمین کے اندر سے دانے نکلتے ہیں، اور وہ بھی پیک کیے ہوئے دانے، ذو العصف، غلاف والے، کور والے، چھلکے والے، بھوسے والے، والریحان، اور پھول۔ ریحان کے لیے مفسرین نے اکثر جنرل اس کا ترجمہ کیا پھول، لیکن ایک خاص قسم کے پھول کو بھی ریحان کہتے ہیں، جس کو بیزل کا پھول کہتے ہیں انگلش میں، اور گجراتی میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے تکمریانو پھول، جو وہ فالودہ کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، آئس کریم میں بھی زیادہ تر اسی کا استعمال ہوتا ہے، ریحان۔ تو یہ خاص قسم کا پھول، ویسے یہ ترجمہ عام ہر پھول کے لیے ہے، لیکن ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی بہت بڑے باٹنی کے ماہر، یعنی نباتات کے ماہر، درختوں کے، پھلوں کے، پھولوں کے ماہر، ڈاکٹر اقتدار حسین فاروقی لکھنؤ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، قرآن میں کون کون سے پھلوں کا نام آئے، اس پر ایک پوری کتاب، ان پھلوں کی خصوصیت کیا، اس سے کیا کیا کون سے وٹامن حاصل ہوتے ہیں، کہاں اگتے ہیں، اس کا موسم کیا ہے وغیرہ۔ اسی طرح قرآن، پلانٹس آف دا قرآن، قرآن میں جتنے نباتات کے، جتنے درختوں کے نام آئے اس پر بھی مستقل انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور اس پر مقدمہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح نباتات، قرآن میں کون سے پھلوں کا ذکر آیا، کون سے درختوں کا ذکر آیا، اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے مولانا شہاب الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ، قرآن حکیم اور علم نباتات،
جس کا انگلش میں ترجمہ ہوا ہے قرآن اینڈ باٹنی، اس میں مولانا شہاب الدین ندوی 2002 میں ان کا انتقال ہوا. بہت بڑے تاجر تھے بنگلور کے ایک بہت بڑے تاجر تھے. بڑی عمر میں ایک مرتبہ ایک کتاب انہوں نے پڑھی. پڑوسی ملک کے ایک مصنف ہیں غلام جیلانی برق، انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ ملا لوگوں کو کیا آتا ہے، ان کو نہ باٹنی کا پتہ ہے، نہ جغرافی کا پتہ ہے، نہ فزکس کا پتہ ہے. تو مولانا شہاب الدین ندوی کہتے ہیں کہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ اس بندے نے کیا لکھ دیا علماء کے بارے میں. تو اسی وقت ساری تجارت چھوڑ دی اور پڑھنے کے لیے چلے گئے. 1956 میں ندوۃ العلماء، بڑی عمر پورا پڑھا. اس کے بعد اسی میں لگ گئے کہ قرآن حدیث میں سائنس کی کیا کیا باتیں. تو ایک کتاب ان کی بہت اہم ہے مولانا شہاب الدین، قرآن حکیم اور علم نباتات. قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، اخلاقیات کی کتاب ہے، توحید کی کتاب ہے، لیکن اس میں بہت سارے ایسے اشارے مل جاتے ہیں سائنس کے. تو مستقل اس پر کتاب لکھی انہوں نے قرآن حکیم اور علم نباتات. اس میں حیرت انگیز فوٹو سنتھیسس جس کو کہتے ہیں، ترکیب تنویر، کہ درخت پھل کیسے بناتے ہیں اس کو انہوں نے قرآن حکیم سے فوٹو سنتھیسس کو ثابت کیا کہ کس طرح یہ سارا اللہ کا نظام چل رہا ہے. تو فرمایا والحب ذو العصف والریحان، پیک کیا ہوا دانا، بھوسے والا دانا، اور پھل اور پھول اسی زمین سے حاصل ہوتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس آیت کے اوپر انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، اپنی رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما. یا اللہ کلام پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ توحید کو ہمارے دلوں کے اندر بھر دے. یا اللہ توحید کو ہمارے جسم کے اندر بھر دے. یا اللہ توحید کے اوپر مرتے دم تک اٹل یقین عطا فرما. یا اللہ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. کلام پاک سے محبت نصیب فرما. آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين.